بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالموں کا انجام، یزید کا انجام۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اب اس کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اس کا یہ خیال محض اس کی خوش فہمی تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے اپنی بیعت منسوخ کر دی۔ یزید نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر چڑھائی کروا دی۔ بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی گئی۔ بالآخر اس پر اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہوا اور وہ مرض کولن میں مبتلا ہو گیا۔ بڑے سے بڑے طبیب سے علاج کروایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اسی مرض میں تڑپ تڑپ کر یزید جہنم واصل ہوا۔ ابن زیاد کا انجام۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اللہ عز و جل نے کوفہ کی جیل میں ایک شخص مختار ثقفی کو چنا۔ مختار ثقفی قید خانے سے نکلنے کے بعد ایوان اقتدار میں پہنچا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا اور کوفہ کے ہر اس گھر میں جہاں مجرم موجود تھے پورے گھر والوں سمیت تباہ و برباد کر دیا۔ ابن زیاد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو راہ فرار اختیار کی۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے پاس لے کر جایا گیا تو اس نے اس کے سر کو اسی طرح ٹھوکریں ماری جس طرح اس ظالم بدبخت نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی آبرو ریزی کی تھی۔ عمرو بن سعد کا انجام۔ مختار ثقفی کے اعلان کے بعد عمرو بن سعد بھی روپوش ہو گیا۔ بالآخر عمرو بن سعد کو مختار ثقفی کے سپاہیوں نے ڈھونڈ نکالا۔ جس وقت ابن سعد کو مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو وہ ملعون ہے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا۔ پھر مختار ثقفی نے حکم دیا کہ اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کیا جائے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس کے کس طرح دنیاوی جاہ و چشم کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں، بھتیجوں اور بانجوں کو میدان کربلا میں شہید کروایا تھا۔ چنانچہ ابن سعد کی اپیلوں کے باوجود اس کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا، پھر اسے بھی جہنم واصل کر دیا گیا۔ شمر کا عبرتناک انجام۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے جب شمر کو گرفتار کیا اور اسے مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا تو اس وقت وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، پیاس سے اس کا حلق سوکھ رہا تھا۔ اس نے رو رو کر مختار ثقفی کے سامنے عرض کی کہ مجھے چند گھونٹ پانی پلا دو، مگر مختار ثقفی نے اس کی آہو کی بکا کی کوئی پرواہ نہ کی اور کہا کہ اپنی پیاس کی تجھے کتنی پرواہ ہے؟ جب تو نے اس معزز گھرانے کو پانی سے دور رکھا اور ان کے بچوں پر ظلم روا رکھا اس وقت تجھے احساس کیوں نہ ہوا؟ اب تو خود پانی کو ترس۔ چنانچہ شمر پیاس سے تڑپتا ہوا تلوار کی نظر ہوا، چہرہ سیاہ ہو گیا۔ ایک نو عمر یزیدی سپاہی جو حسن و جمال میں بے مثال تھا، اس کے چہرے کا رنگ خوب سرخ و سفید تھا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا۔ لوگوں نے اسے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ سخت کالا ہو گیا ہے۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگا، جس روز سے میں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے گھوڑے کی گردن کے ساتھ لٹکایا ہے، ہر رات 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور میرے دونوں بازو پکڑ کر کہیں لے جاتے ہیں۔ وہاں سخت آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، وہ مجھے چہرے کی بل اس آگ میں بار بار ڈالتے اور نکالتے ہیں۔ یہ عمل ہر رات دہرایا جاتا ہے۔ میری یہ حالت اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص اسی طرح جھلس جھلس کر بہت بری موت مرا۔ چیچک کی وبا۔
علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک دفعہ چیچے کی مہلک وبا پھوٹ پڑی۔ اس وبا سے لاتعداد نوعمر بچے اندھے ہو گئے۔ جب تخمینہ لگایا گیا تو ان میں سے کم و بیش 1,500 بچے ان بدنصیب ظالموں کے تھے جنہوں نے میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ ایک بدبخت بوڑھے کا انجام۔ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ موضوع سخن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف چلا گیا۔ کہا گیا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں عملی حصہ لینے والوں یا اس فعل بد میں معاونت کرنے والوں میں سے کوئی بھی اس دنیا میں سزا سے نہ بچ سکا۔ جہنم کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ اس مجلس میں موجود ایک تیرہ باطن بوڑھا کہنے لگا، میں نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کی اعانت کی تھی، مجھے تو کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ بات کہہ کر وہ فارغ ہوا تھا کہ چراغ کی لو کو دیکھا جو بیٹھنے لگی۔ اسے درست کرنے کے لیے اٹھا تو اچانک چراغ سے اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ آگ بجھانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، لوگوں کو آوازیں دینے لگا کہ کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ آخر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور قریب ہی نہر فرات میں اس نے چھلانگ لگا دی۔ کئی غوطے لگائے لیکن آگ بجائے بجھنے کے زیادہ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدنصیب جل کر کوئلہ ہو کر اپنے برے انجام کو جا پہنچا۔ پیاسا کالا کتا۔ حضرت صالح شمام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا جسے حضرت علامہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ حلب میں قیام پذیر تھے کہ ایک رات ایک خواب دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا کتا ہے جو پیاس کی شدت سے زبان نکالے مارا مارا پھر رہا ہے۔ اسے کہیں پانی نہ ملتا۔ انہوں نے چاہا کہ اس پیاسے کتے کی پیاس بجھانے کے لیے اسے پانی پلائیں۔ جب انہوں نے اپنے ارادہ کو عملی جامہ پہنانا چاہا تو ہاتف غیبی کی ایک آواز سن کر وہ رک گئے اور اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ہاتف غیبی نے ندا لگائی کہ یہ کالا کتا بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل ہے اور قیامت تک اسے یہ سزا دی گئی ہے، یہ اسی طرح پیاسا تڑپتا رہے گا۔